آیا نمبر 113 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کا مفصل ذکر سورہ آل عمران میں آگے آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ پورا بیان ہو جائے گا۔ جب یہ عیسائی آئے تو یہودی بھی آ گئے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ ان کا مذہب تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کسی مذہب پر نہیں ہے، یہ تو باطل ہے۔ اور آگے سے عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا کہ ان کا بھی کوئی مذہب شذب نہیں ہے، یہ بھی سب فضول ہے اور یہ باطل ہے، جہنمی لوگ ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں نے سچ کہا۔ بولیے، دونوں نے سچ کہا۔ اس وقت سچ کہا، پہلے سچ نہیں تھا۔ پہلے آپ ترجمہ سمجھے، پھر آپ کو سچ سمجھ آئے گا۔ وقالت الیہود، کہنے لگے یہود، لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ بولیے، عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، عیسائیوں نے، کہ لیست الیہود علی شیء، اور یہودی بھی کسی چیز پر ہے۔ یہودیوں کو کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، یہ سب فضول ہے، غلط ہے، اور انہوں نے ان کو غلط کہا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توریت۔ بولیے بولیے، کون سی تھی؟ اور عیسائیوں کے پاس کون سی تھی؟ انجیل۔ تو انجیل نے، تورات نے انجیل کی تصدیق کی اور انجیل نے تورات کی تصدیق کی، اور قرآن نے دونوں کی تصدیق کی۔ تو جب تورات والوں کو پتہ چل گیا کہ انجیل ٹھیک ہے، اور انجیل والوں کو انجیل سے پتہ چل گیا کہ تورات ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا مذہب نہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کتاب پڑھ کر، حق جان کر فتوے لگانا یہ عیسائیوں کا کام ہے اور یہودیوں کا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے یہ جو کہا کہ یہودی بھی سچے ہیں اور عیسائی بھی سچے، وہ اس وجہ سے کہ تورات میں تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور وہ آ گئے تو انہوں نے حضور کا کلمہ، بولیے بولیے، حضور کا کلمہ، اور انجیل والوں کو پتہ تھا کہ یہ حضور کی نشانیاں ہیں، مکہ میں ولادت ہوگی، مدینہ میں ہجرت ہوگی۔ عیسائیوں نے جان بوجھ کر، سمجھ کر، پہچان کر، ساری نشانیاں دیکھ کر پھر بھی کلمہ، تو جب نہ موسیٰ کی انہوں نے مانی، نہ عیسیٰ کی انہوں نے مانی، تو مذہب پر قائم نہ رہے، یہودی نہ رہے اور عیسائی، تو پھر سچ ہی کہا نا کہ ان کا بھی کوئی مذہب نہیں، انہوں نے کیا انہوں کا بھی کوئی مذہب ہے۔ تو اس گل میں دونوں ہی سچے نے۔ بولیے، اس بات میں دونوں سچے ہیں، ویسے جھوٹے ہیں، اس بات میں سچے ہیں۔ اب یہ جو تن آ گیا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے تورات سے سبق سیکھا اور انہوں نے انجیل سے سبق سیکھا۔ اب آ جائیے ہماری طرف کہ کلمہ ایک ہے، قرآن ایک بندہ ہی بولو گے یا سارے بولو گے؟ تو مہربانی کر چھڑو کہ روزانہ ترلے پواندے ہو۔ تو قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی اور قبلہ بھی اور نبی آخر الزمان بھی، اور سب کی نمازیں بھی 5 ہیں۔ جنہ دیا 5 نہیں نے انہوں نے اپنی گل ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو؟ زہرین مغربین والے نہ گل نہیں ہے، گل ہے مسلمانہ دی، جن کے پاس کتاب نماز بھی 5 ہیں، قبلہ بھی ایک ہے، ختم نبوت پہ بھی ایمان ہے، بنین اسلام علی 5، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، دیوبندیوں کی بھی وہی ہیں، بریلویوں کی، سنیوں کی بھی وہی ہیں، اور اہل حدیثوں کی بھی وہی ہیں، اور قرآن بھی سارے پڑھتے ہیں، حافظ ان کے پاس بھی ہیں، حافظ ان کے پاس بھی ہیں، اور حافظ ہمارے پاس بھی، مگر پھر بھی لڑائی ختم نہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ اسلام کی لڑائی ہے یا کوئی اور لڑائی ہے؟ انصاف کرو، مسیطے بیٹھے ہو، کلمہ تو ایک کوئی ہے، قرآن بھی ہے، یہ حدیث بھی کوئی ہے، سب کی بخاری ایک جیسی، سب کی مسلم ایک جیسی، نسائی ایک جیسی، ترمذی ایک جیسی، ابو داؤد ایک جیسی، ابن ماجہ ایک جیسی، مشکات، حتیٰ کہ تمام کتب احادیث ایک جیسی ہیں، پھر اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ لڑائی قرآن، کلمے اور اسلام کی ہے یا کوئی اور ہے؟
نہیں سمجھے ہو؟ تیرا خدا بھی وہی ہے اور میرا خدا بھی وہی ہے. یہ جو جدائیاں ہیں یہ کسی اور مسئلے میں ہے. اسلام نے نہیں لڑایا. اسلام نے تو 40 سال کی لڑائیاں ختم کر دی تھی. تو یہ مسجدیں ایک ہیں، مدرسے ایک ہیں، سارا نظام تعلیم ایک ہے، مسلمان ہیں، اور پھر رشتے بھی ماشاءاللہ ہم نے ایک کر رکھے ہیں. اس کے باوجود مذہبی اتحاد نہیں ہو رہا. اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ آپ نے وہی مانی ہے جو آپ کا مولوی کہے گا. دیوبندیوں نے وہی مانی ہے جو ان کا مولوی کہے گا. اہل حدیث بھی اسی کو مانیں گے جو ان کا. تو یہ مولویوں کے پیچھے لگ پڑے، جبکہ حضور نے فرمایا تھا میری اتباع کرنا. کس کی اتباع کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے. بولیے کتنے بھائی؟ 72. اور میری امت میں 73 ہوں گے. میری امت میں ان کے، آپ نے فرمایا ان کے 72 بھی جہنمی اور میرے 72 بھی جہنمی. ایک فرقہ ناجی ہوگا. بڑی توجہ سے سننا یار. ایک فرقہ ناجی سے مراد نجات والا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی ھذا الیوم، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ آج کے دن چل رہے ہیں. جو ان کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ جنت میں جائے گا.